باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کسی دوست نے سوال کیا تھا کہ لفظ اللہ کا کیا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے جس کے بار بار تصور کرنے کا ہم طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، اور جو حضرت سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی الذات یعنی یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو یہ نظریہ پیش کیا کہ اس میں اللہ ذات کا اپنے تصور اپنے دل پر قائم کرنا ہے تاکہ آپ کا دل زندہ ہو جائے، آپ کا دل اس میں اللہ ذات سے اللہ اللہ کرنے لگ جائے، آپ کا قلب بھی ذکر ہر وقت جاری رہے۔ تو کسی نے پوچھا، یہ ہے ہمارے بھائی ہیں ارشد صاحب جو بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، اور ہم اپنے آج مدرسہ میں آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور انہوں نے یہ سوال رکھ دیا کہ سائیں محبوب پیر آپ تشریف لائیں تو آج لفظ اللہ کا ترجمہ بیان کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے اپنے دوستوں کو اسم اللہ ذات کا ترجمہ جو عارفین نے ترجمہ کیا ہے وہ انشاءاللہ یعنی اللہ کے ولیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسم اللہ ذات کا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسم اللہ ذات کا اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ اللہ ہم نے لکھا، لفظ اللہ الف لام اور ہا، اللہ تعالیٰ عربی کا یہ کہنے لفظ ہے، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے جو اللہ پاک کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اتارا تھا۔ اور یاد رکھیں اسم اللہ ذات جو ہے اس کا جو روح ہے یعنی اس کی جو پاور ہے وہ اس میں ہو کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو اپنے آپ کو اسم اللہ میں فنا نہیں لکھتے تھے، سلطان باہو جہاں بھی اپنا نام لکھتے تھے نا ساتھ لکھتے تھے فنا فی الذات این یاہو، یعنی میں ہوں میں فنا ہو گیا ہوں۔ تو یہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اسما پکارنے کے لیے ہے، یہ اشارہ دے رہا ہے اللہ کی ہو کی طرف۔ ہو کیا چیز ہے اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہم علیحدہ علیحدہ اس اللہ کے 4 حرف ہیں، لفظ اسم اللہ کے 4 حرف ہم علیحدہ علیحدہ کا آج ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف، یہ الف ہے۔ الف با مسمہ جو ہوتا ہے یعنی الف جو ہوتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے الف کھڑی زبر آ لام زیر فا الف، الف یہ لفظ ہے الف یعنی الف، اور جس کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصوری نے فرمایا کہ علم و بس کرینو یاد اکو الف میں نو درکار، یعنی ایک جو حرف ہے الف، کیونکہ حرف الف جو ہے نا یہ لفظ اللہ کو جوڑتا ہے۔ مثال اللہ بنتا ہی حرف یعنی اس حرف ایک حرف سے اللہ بنتا ہے، اور کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کا اسم لے لیں گے الرحمن الرحیم الحی القیوم، ان سب ناموں میں پہلے لفظ جو ہے الف لگے گا۔ اور یہ جو قرآن مجید کا شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو یہ بسم اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے کے نقطہ سے شروع ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ با سے بسم اللہ، حقیقت میں عارفین کا یہ کہنا ہے کہ باطنی طور پر روحانی طور پر با کے پیچھے الف چھپا ہوا ہے۔ وہ الف کیا ہے؟ وہ اسم اللہ ذات ہے۔ یعنی اگر با کا نقطہ حضرت علی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں، تو حضرت علی کو جو پاور ملی ہے وہ اسم اللہ ذات کی وجہ سے ملی ہے، یعنی اس اسم کی وجہ سے لفظ الف کی وجہ سے حضرت علی کو بھی جو فضیلت اور علم مولا علی کو ملا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مجھ کو جتنا بھی فیض ملا اللہ کے الف سے ملا ہے۔ تو یہ بہت سا درویشوں نے کہا کیونکہ الف جوڑتا ہے ہر اللہ کی اسم کو، ٹھیک ہے، اور یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور قرآن کی ابتدا ہے اسم اللہ ذات، اللہ کا ہر لفظ الف اور اس کا حرف۔ یہ دیکھیں اب یہ اللہ جو جوڑتا ہے للہ کے ساتھ، یہ ہم لکھتے ہیں للہ اکیلا، یہ للہ لکھا ہم نے۔ للہ کا مطلب کیا ہے؟ الف کا مطلب میں نے سمجھا دیا، پورا قرآن جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہا ہے، اور الف فقراء کی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وجود کو بالکل کھڑا کر سیدھا کھڑا کر دیا جائے یہ شکل الف بن جاتی ہے، یعنی الف انسان کی حقیقت بھی الف ہی ہے، انسان کی حقیقت بھی الف ہی ہے۔ یعنی آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو لفظ حرف الف میں فنا کریں، اور بہت سے اولیاء نے اپنے آپ کو حرف الف میں فنا کیا۔ وہ کیسے فنا کیا یہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے للہ کی طرف آتے ہیں۔ للہ
یہ میں بڑا سارا لکھتا ہوں للہ، للہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رستے میں، جیسے ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، تو للہ کا معنی ہے اس کے رستے میں، یعنی ہم کر رہے ہیں ایک سفر اللہ سے ملنے جانے کے لیے۔ اللہ کے الف سے شروع ہوئے، یعنی ہم الف بنے، الف میں فنا ہوئے۔ الف میں نے بتا دیا مشق وجودیہ میں حرف لفظ اللہ کا یہ الف ہے، اور الف کو جب ہم نے اب علیحدہ لکھا للہ، تو جب للہ لکھا ہم نے تو للہ کا مطلب ہے کہ اس کے واسطے، اس کے واسطے، یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہم نکل پڑے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا للہ کا معنی ہے اللہ کے رستے میں نکلنے والے جو عاشق ہیں، جو طالب صادق ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رستے میں نکلا۔ بندہ الف میں فنا ہوا، اللہ کے رستے میں للہ بنا، یعنی اللہ کے رستے میں چلا، اور اس کے بعد آ گیا لاہو۔ لاہو کا مطلب ہے سب کچھ بھی اسی کا ہے، لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے الف کے ذریعے پتہ چلتا ہے میں اللہ کے رستے میں ہوں، للہ اللہ کے رستے میں ہوں، لاہو اسی کا ہے، بندے پر یہ چیز آشکارا ہوتی ہے کہ یار سب کچھ اللہ ہی کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، ہر چیز اللہ کے رستے میں لگی ہوئی ہے، اور میں بھی کس کا ہوں؟ اللہ کا۔ یہ سب جہان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ دنیا، نہ میرا گھر، نہ بار، نہ میرا، حتیٰ کہ اپنا سر کا بال، پاؤں کا ناخن بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب بندہ اس کیفیت کو اپنی پر بھارت کر لیتا ہے نا کہ یار میرا نہیں اللہ کا ہے، تو اللہ پھر اس بندے کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کی بیماریاں دور کرتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یار اس نے ہر چیز کا مالک تو مجھے بنا دیا، اب یہ تو مالک ہی نہیں، یہ تو نوکر ہے میرا، تو میں کیوں نہ نوکر کے لاڈ میں ڈالوں، یہ تو میرا بندہ ہے، تو بندے کے لاڈ میں ڈالا تو یہ مالک کا کام ہوتا ہے اپنے نوکر کے ناز اٹھائے، تو پھر بندے پر لاہو اسی کا ہے سب کچھ۔ اللہ اکبر، الف سے چلا للہ، رستے میں پڑا لاہو، پھر پتا چلا اسی کا ہے۔ جب سب کچھ بندے پر یہ راز کھل گیا سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا، تو اس پر آگی یہ منزل ہو، تو ہو کا معنی ہے جب بندہ ہو کی منزل میں گیا تو ہو کا معنی ہے وہی ہے، پہلے تھا اسی کا ہے، اب ہے کہ وہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن میں چھپا ہوا ہے۔ تو ہو کا مطلب یہ فقیر پر کھلتا ہے کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کے رستے میں ہے، ارے حقیقت تو اب پتہ چلی سب کچھ وہ آپ ہی ہے، سب کچھ وہ خود ہی ہے، بندے کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں جی، ارشد صاحب نہیں ہے، حافظ صاحب نہیں ہے، حاجی صاحب نہیں ہے، پیر صاحب نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ پھر وہ ذات ہے۔ اپنی نفی کرنی ہے اور اپنے آپ کو خدا میں فنا کرنا ہے، یعنی فنا کی معنی کیا ہے کہ اپنے آپ سے غرور، طمع، تکبر، لالچ، حبس دور کر دیں گے۔ ہو پر جا کر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ وہ آپ ہی ہے، میں ہوں ہی نہیں، یعنی ہم سب اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری دنیا میرے نور سے ہے، تو ہمارا مرکز رسول اللہ، رسول اللہ کا مرکز اللہ، یعنی ہم اللہ سے، اللہ کا نور چلا رسول اللہ میں، رسول اللہ کا نور چلا ہم میں آ گیا، اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں میں زمین آسمان کا نور ہوں، تو زمین آسمان میں تو ہم بھی آ جاتے، تو ہم بھی کون ہوئے؟ اللہ کے نور میں سے نور ہوئے، اللہ نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیں، اللہ کے نور میں سے نور ہوئے۔ تو ہو کی منزل پر جا کر پتا چلتا ہے کیا کہ بندہ کو جو لگ رہا تھا وہ، یعنی پہلے لگ رہا تھا میں ہوں، تو میں تو ہوں ہی نہیں، الف میں ہوتا ہے تو میں تو ہوں ہی نہیں، پھر للہ میں اس کے رستے میں ہوں، لاہو سب اسی کا ہے، ہو وہ سب کچھ خود ہی ہے، آئی سمجھ، وہ سب کچھ خدا بھی ہے، یار ہم ہے ہی نہیں ہے،
ہماری حقیقت کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ آپ ہی ہے، آپ ہی بولتا ہے تو آپ ہی ہے. یعنی آپ میں نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ خدا ہے، خدا نہیں کہہ سکتے پر خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بندے کے دل کے اندر ہے، بندے کے نفوس کے اندر ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفوس کے اندر ہے، تم دیکھ کیوں نہیں رہے. یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اللہ کہاں ہے؟ بندے کے نفوس کے اندر، یعنی پورے وجود کے اندر اللہ کی ذات موجود ہے. اچھا ہو، اب یہ ہوا اللہ للہ لاہو ہو. اب علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو لفظ اللہ کا پتہ بتا دیا کہ الف سے اللہ کا دروازہ کھلے گا، اللہ تک پہنچنے کے لیے بندے کو پتہ چلے. للہ پر جب پہنچے گا تو پتہ چلے گا یار یہ تو اللہ کا رستہ ہے. لاہو پہ پتہ چلے گا یار رستہ تو اللہ کا ہے پر سب کچھ ہی اللہ کا ہے. ہو پر پتہ چلے گا یار میں بھی نہیں ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ ہی ہے جو بھی ہے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے نا، یاد رکھے، تو پھر بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی اسے نکال دیا. بھائی انہوں بھی چوکٹنا ایڑا بچے پڑھنے بولتا آکڑ ہے نا، یہ چو جڑا غرور تک اپنے انہوں کاٹ کے باہر مارنا. تو جب یہ نکال دیں گے تو پھر کون ہوگا؟ پھر وہ ذات باری تعالیٰ کے جلوے ہوں گے، اس کا نور ہوگا، اس کی رحمت ہوگی جو ہم پر برسے گی. انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم بتائیں گے کہ یہ اللہ للہ لاہو ہو، اس کی آتا ہے آگے محمد اور فقر. یہ حضرت سلطان بابو نے لکھے ہیں، یہ سارے انہوں نے پوری ڈیٹیل محمد آگے فقر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے ان سارے اسم کی سیر کرتے ہوئے جب بندہ محمد میں پہنچتا ہے پھر اس پر فقر کا رنگ چڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اور اپنی معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والمبین.